السلام علیکم، میرا نام احمد عبداللہ ہے اور میں آپ کو بریف کروں گا اس ہفتے کی نوٹیبل نیوز جو کہ 10 اگست سے لے کر 20 اگست 2021 تک کی ہیں۔ طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا اور اب غنی حکومت گر گئی ہے، یعنی اشرف غنی جو وہاں کے پریزیڈنٹ تھے ان کی حکومت گر گئی ہے۔ طالبان نے پہلے تو بغیر کسی مزاحمت کے کابل میں داخل ہوئے اور کئی گھنٹے تک ان کے مذاکرات چلتے رہے۔ اس کے بعد اشرف غنی یہاں سے فرار ہوئے۔ اس کے بعد کابل کے جو صدارتی محل ہے اس پر طالبان نے قبضہ کیا اور حکومت کا اعلان کر دیا، لیکن اس صورت میں کہ ایک پہلے ٹرانزیشنل گورنمنٹ آئے گی، اس کے بعد فارملی گورنمنٹ کی منتقلی ہوگی طالبان کو، لیکن اب تقریباً پورا ملک افغانستان طالبان کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ اشرف غنی تاجکستان فرار ہو گئے، گاڑیاں 2-3 گاڑیاں اور 1-2 ہیلی کاپٹرز ڈالر سے بھرے ہوئے لے کر بھاگ گئے۔ اس پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بہت رد عمل دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں شروع سے ہی اشرف غنی کو ایک غدار سمجھتا تھا، وہ کسی نہ کسی دن ہمیں نقصان ضرور پہنچائے گا، اور اس نے پہنچا دیا۔ ٹرانزیشنل گورنمنٹ آئے گی طالبان کو گورنمنٹ ہینڈ کرنے کے لیے فارملی، تو ٹرانزیشنل گورنمنٹ میں پچھلی گورنمنٹ کے طالبان کے بہت سارے لوگ شامل ہوں گے، پھر وہ منصوبہ بندی ہوگی کہ کس طرح سے حکومت کو تشکیل دی جائے گی اور نئی گورنمنٹ میں کون کون ہوگا۔ پرانے گورنمنٹ کے لوگ بھی ہوں گے، کئی گورنر سیاستدان وغیرہ جو ہیں وہاں کے مقامی، ان کو بھی رکھا جائے گا تاکہ یہ صورتحال ساری دنیا کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو۔ اگر صرف طالبان تو چاہیں تو ڈائریکٹ کنٹرول بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کو دنیا سے تجارت بھی کرنی ہے، اس لیے ان کو اپنے دنیا سے تعلقات اچھے رکھانے، تو وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ سب لوگوں کو پوائنٹ آف ویو لے کر کام کیا جائے، ورنہ طالبان یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ حکومت پہ قبضہ کر لیں اور بادشاہ ڈکلیئر کر دیں۔ کنٹریز جو کہ نیٹو کے مخالف ہیں ایشیا میں، جیسے چائنا، رشیا اور کئی ممالک ہیں، پاکستان بھی سیکریٹلی ان کو سپورٹ کرتا ہے ویسے تو، جیسے چائنا کے پاکستان کی بہت دوستی ہے۔ اب امریکہ سے پاکستان کی اتنی نہیں بنتی جتنی پہلے بنتی تھی، اور رشیا اور انڈیا کی جو چلتی تھی اب وہ نہیں ہوتی، اب الٹا ہو گیا سمجھے، تو اب وہ افغانستان میں انٹرسٹڈ ہیں۔ ایسے کہ امریکہ کا ایک ہی اڈا تھا ایشیا میں، اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو اب یہاں پہ اگر ہم لوگ اپنا اتحاد بنا لیں تو یہ نیٹو کے خلاف بڑا پورا ایشیا تقریباً سوائے انڈیا کے نیٹو مخالف اور امریکہ مخالف ہو جائے گا، جو کہ بہت بڑی کامیابی ثابت ہوگی امریکہ کے خلاف۔ اور کچھ لوگوں کے گروپس نے احتجاج کرنا شروع کیا افغانستان میں کہ آپ فلیگ چینج نہ کریں، جو افغانستان کا فلیگ ہے نیشنل فلیگ، اس کو چینج کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا فلیگ نہ لگائیں۔ اس پہ کئی پروٹیسٹ ہوئے ہیں، طالبان نے ڈائریکٹ فائر بھی کیے ان کے اوپر، اس میں 2 لوگ ہلاک بھی ہو گئے ہیں، ایسی اطلاعات آ رہی ہیں۔ جو سندھ کے جیلز میں قیدیوں سے ملنے کی جو پابندی تھی، اس کو سندھ حکومت نے ختم کر دیا۔ کورونا کی جو چوتھی لہر تھی اس کے کیسز ڈاؤن ہونے کے بعد محرم سے پہلے اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اور سابق نون لیگ کے لیڈرز عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری بلوچستان کے، انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی۔ اب انہوں نے پیپلز پارٹی ایسے جوائن کی کہ بلاول بھٹو زرداری پہلے کوئٹہ آئے، وہاں جلسہ کیا، جلسے میں ان دونوں نے باقاعدہ اپنی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد پھر نون لیگ کی طرف سے رد عمل آئے کہ یہ غدار تو وہ غدار، تو انہوں نے بھی پھر اپنا رد عمل کا اظہار کیا کہ جب ہم آپ کی پارٹی میں تھے تو انقلابی تھے، اب ان کی پارٹی میں آ گئے تو غدار ہیں۔ آخری ڈیٹ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے 30 سپٹمبر 2021 ہے، ایف بی آر کی جانب سے ایسا کہنا ہے۔ مرتضیٰ وہاب کو سرکاری طور پر ایڈمنسٹریٹر کراچی اپوائنٹ کر دیا گیا، اور سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا اس کا۔ پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ سندھ کو 2023 میں فتح کر لے گی، یعنی سندھ کے الیکشن 2023 میں جیت لے گی۔ ایسا کرنا تھوڑا مشکل تو ہے، کیونکہ یہ سندھ پیپلز پارٹی 13 سالوں سے، ابھی 15 سال ہو جائیں گے 2023 میں، چلا آ رہا ہے 3 ادوار سے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں میرے حساب سے تو اتحاد بنے گا، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم وغیرہ کا۔ اس میں بھی اگلی خبر میں بتاتے ہیں۔ ساری اپوزیشن پارٹیز جو سندھ کی ہیں وہ 2023 کے الیکشن میں ایسا چاہ رہی ہیں کہ وہ ایک پارٹی کے اندر کھڑے ہو کر الیکشن لڑیں تاکہ پیپلز پارٹی ہار جائے۔ تو ایم کیو ایم، پی ایس پی، ایم کیو ایم حقیقی، پی ٹی آئی، جے یو آئی اور ٹی ایل پی وغیرہ سب میرے حساب سے تو اگر یہ چاہیں تو یونائٹڈ ہو کر پیپلز پارٹی کے خلاف کریں گے، لیکن کچھ پارٹیز ابھی اس کے خلاف بات کر رہی ہیں، لیکن بہت زیادہ تر پارٹیز یہی چاہ رہی ہیں کہ متحد ہو کر لڑیں اور پیپلز پارٹی کو شکست دیں۔
پاکستان ریڈ لسٹ میں ہے. یو کے نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کو ہم نے ریڈ لسٹ میں اس لیے ڈالا ہوا ہے اپنے ملک کے کیونکہ اس میں پاکستان نے 1 مہینے سے ڈیٹا ہی نہیں دیا ہوا, کورونا کیسز کا ڈیٹا ہی نہیں دیا ہوا, تو یو کے کو پتہ ہی نہیں ہے کورونا کیسز کا کیا ہے. وہ پرانے ریکارڈ پہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان اب بھی ریڈ لسٹ میں رہے گا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین اب پارلیمنٹ میں پریزنٹ کی جا چکی ہیں, ان کو معائنہ کر لیا گیا. اس پر تفصیلی بحث کے لیے ابھی 1-2 دن میں قومی اسمبلی کا ایک اور اجلاس وہ بلا لیا گیا ہے. اس میں سیاستدان اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ ان کو کیسے لگا الیکٹرانک ووٹنگ مشین آنی چاہیے یا پیپر بیلٹ سسٹم ہی رہنا چاہیے پاکستان کے الیکشنز میں. اس ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں.